کیا اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے؟ یہ سوال اکثر میرے ذہن میں گردش کرتا ہے۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ میرا رب جن بندوں کو زیادہ چاہتا ہے ان کے بارے میں تو اس نے آیتیں اتاری ہیں۔ سو میں قرآن مجید کھول کر بیٹھ گیا۔ میں نے ڈھونڈا تو پہلی آیت ملی کہ وہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ مجھے ملال ہوا کہ مجھ میں تو ذرا سا بھی تقویٰ نہیں۔ پھر میں نے آگے پڑھا کہ وہ صابرین کو محبوب رکھتا ہے۔ مجھے اپنا بے صبرہ ہونے پر شدید افسوس ہوا۔ مزید آگے بڑھا تو جانا اللہ مجاہدین یعنی کوشش کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ میں تو بہت کم حوصلے والا لڑکا ہوں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو کر کسی تسلی کی امید پر اپنا قرآن کھولتے ہیں اور ایک آیت پر آپ کی نظر پڑتی ہے، تھوڑی دیر پہلے تھمنے والے آنسو پھر سے بہنے لگتے ہیں، جس وجہ سے آپ جائے نماز پر تکلیف میں اپنے اللہ کے سامنے روئے تھے، اب اسی بات کی تسلی قرآن کی آیتوں میں آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کا رب آپ کو جواب دے رہا ہے۔ دنیا کا انتہائی خوبصورت احساس ہوتا ہے یہ۔ قرآن ایک حجت ہے تمام دنیا کے انسانوں پر روز قیامت۔ اس پر عمل نہ کرنے کا کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ وہ کتاب جو اگر پہاڑوں پر نازل ہوتی تو انہیں ریزہ ریزہ کر دیتی، تو جو شخص اسے اہمیت ہی نہ دے اس کا کیا حشر ہوگا؟ کبھی اس پر بھی غور کر لینا۔ میں تسلیم کرتا ہوں اپنا ہر گناہ تو بخش دے مجھے، دیکھ تو رحیم ہے، تیرے در سے خالی گیا تو تیری رحمت پہ سوالیہ نشان لگ جائے گا، اور تو کسی کو بے نیاز نہیں لوٹاتا، یہ تیری شان کے خلاف ہے۔ میری ندامت وقتی اور جھوٹی سہی، تیری رحمت تو پائیدار، ہمیشہ رہنے والی اور سچی ہے۔ میرے مالک میں تیری آزمائش کے قابل نہیں، مجھے بس معاف کر دے، اپنے خزانوں میں سے اپنے قرب کا سکہ دے دے، اپنی رحمت کی وسیع چادر سے فقط ایک کونا اتنا سا کہ میرے گناہ، میری ذات، میری نافرمانی سب چھپ جائیں، عطا کر دے۔ مولا میں تیرے بندوں کو معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ ہمیشہ لوگوں کو آپ کے سامنے ظاہر کرے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خود کو کتنی اچھی طرح سے چھپاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنی کوشش کرتے ہیں اور اپنی اصلی توجہ پر وہ پردہ ڈالتے ہیں۔ اللہ سب جاننے والا ہے، وہ ہمیشہ آپ کے سامنے ان کے ارادوں کو ظاہر کرے گا۔ جب آپ کسی مشکل وقت، مشکل صورتحال سے گزر رہے ہوں تو اللہ آپ کو ہمیشہ لوگوں کے اصلی چہرے دکھائے گا۔ یقین کریں، اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ظاہر کرے گا اس پر آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ زندگی کے ہر مشکل وقت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وہ آپ کو اپنی زندگی سے ایسے باہر نکال دیں گے جیسے آپ کبھی تھے ہی نہیں۔ وہ لوگ جنہیں آپ کی مدد کرنی چاہیے تھی، جنہیں آپ کا ساتھ دینا چاہیے تھا، جو بہت دعوے کرتے تھے، جھوٹی باتیں کرتے تھے، اللہ ان کے اصلی رنگ آپ کے سامنے لے کر آئے گا۔ کبھی بھی یہ نہ بھولیں کہ آپ کے ساتھ کون تھا اور کون نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو ایک وجہ کے لیے ہی ان کے اصلی رنگ دکھائے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ جھوٹے اور برے لوگوں کو آپ کی زندگی سے نکالتا ہے، اور ایک دن آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھے جو ہمارا برا چاہتے ہیں اور جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب 32 سال بعد اپنے باپ سے ملے تو باپ بیٹا گلے لگا کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جبرائیل میں امت محمدی کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ زندگی بہت آسان ہوتی ہے مگر ہم بیکار کی ٹینشنوں میں اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔
یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، اس نے بات نہیں کی، اس نے نہیں کی، بیکار کی باتیں ہیں یہ سب، کوئی بات نہیں کرتا، تو اس میں افسوس کیسا؟ سب کی اپنی زندگی ہے اور اپنے رول ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ چل کریں، اپنے ساتھ رہنا سیکھیں، کام کریں اور فارغ وقت میں اپنا پسندیدہ مشغلہ جو بھی ہے اس میں مصروف رہیں۔ بس بیکار کی باتوں سے الجھنا چھوڑ دیں۔ جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے اپنی زندگی میں، آپ بھی ان کو سرسری سا شامل رکھیں۔ آٹے میں نمک ہو یا نہ ہو، روٹی تو بن ہی جاتی ہے۔ ایسے ہی ساتھ کوئی ہو نہ ہو، زندگی گزر ہی جانی ہے۔ بس خود پر توجہ دے۔ اللہ تمہیں اتنا صبر دے کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ تمہیں اتنا مضبوط بنائے کہ کوئی بھی تمہیں توڑ نہ سکے۔ اللہ تمہیں اتنا اپنے قریب کر لے کہ کسی اور کی تمہیں ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تمہیں اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے تم کبھی نہ ترسو۔ اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں اتنا کچھ نوازے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو۔ اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے۔ اللہ تمہیں اپنا اتنا قرب عطا کرے کہ پھر تمہیں دنیا کی چاہ ہی نہ رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ دل ہر جگہ نہیں لگتا، لاڈ ہر کسی سے نہیں اٹھوائے جاتے، مان ہر کسی پر نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے ہم بچوں جیسے نہیں بنتے، کھلی کتاب کی طرح ہر کسی کی آنکھوں سے پڑھے جانے کی خواہش نہیں ہوتی۔ بس کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پورے ہجوم میں بھی نگاہ صرف ان پر ہی ٹکتی ہے۔ انسان اچھا یا برا خود اپنی مرضی سے بنتا ہے۔ اچھا انسان برے لوگوں میں رہ کر بھی برا نہیں بنتا، بلکہ ان میں بھی کچھ اچھائیاں ڈھونڈ کر اپنا ہی لیتا ہے۔ ظرف تو اپنا ہے، فطرت اور ایمان تو اپنا ہے، تو کوئی اور کیسے آپ کو برا بنا سکتا ہے؟ درد اور تکلیف کی انتہا پر بھی انسان پازیٹیو نہ سوچے تو پھر کب سوچے؟ اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں جب ہم ٹوٹ کر بکھرتے ہیں تو سب سے پہلا خیال ہمارے اندر اللہ کا ہی آتا ہے، مگر ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اب خود کو سمیٹ کر جوڑنا کیسے ہے اور زندگی کا سفر نئے سرے سے طے کیسے کرنا ہے۔ اس صورت میں قرآن کی آیت آپ کی زندگی میں جڑنا اور سنبھلنا سکھاتی ہے۔ یہ آپ کے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرتی ہے۔ ہمت، حوصلہ، عزم اور یقین، یہ سب قرآن سے آتا ہے، اللہ پر یقین رکھنے سے آتا ہے۔